السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورة لقمان مکیہ. سورہ لقمان کا آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات. دل کا وہ اسم اشارہ بعید مؤنث. آیاتہ آیہ کی جمع ورس آیات ورسز. الکتاب کتاب. الحکیم حکمت والی. الکتاب موصوف اور الحکیم صفت. موصوف اور صفت یہ مرکب توصیفی ہے اور آیات الکتاب یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ہدن ہدایت گائیڈنس. ورحمتن اور رحمت بخشش مہربانی. لیل واسطے. المحسنین احسان کرنے والے. اسم فاعل مذکر جمع مذکر محسنین احسان کرنے والے. الذین وہ لوگ جو یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. واو اور یؤتون وہ ادا کرتے ہیں الزکاۃ زکوٰۃ. واو اور ہم وہ بھی ساتھ آخرہ آخرت کے. ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. اولئک وہ لوگ اسم اشارہ بعید جمع کے لیے وہ لوگ وہ سب لوگ علی پر ہدن ہدایت کے گائیڈنس کے. من سے ربہم ان کا رب. واو اور اولئک وہ لوگ ہم وہی المفلحون فلاح پانے والے. مفلح کی جمع اسم فاعل جمع مذکر. المفلحون کامیاب ہونے والے فلاح پانے والے. واو اور من سے الناس لوگ. من جو یشتری وہ خریدتا ہے. اشترا یہ باب افتعال ہے. اشترا خریدنا بیچنا اور ترجیح دینا. ترجیح دینا. یشتری جو خریدتا ہے یا جو ترجیح دیتا ہے. لہو غفلت. الحدیث بات. لہو الحدیث مضاف مضاف الیہ. لی تاکہ یضل وہ گمراہ کرے. یہ اب یضلو تھا واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف. ہم نے پچھلے سبق میں ماضی کی اقسام پڑھی کہ ماضی قریب ماضی بعید ماضی استمراری ماضی شکیہ. تو بہت ساری اس کی قسمیں تھیں. آج ہم ذرا مضارع کو دیکھ لیتے ہیں. یاد رکھیے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. مبنی فعل فعیل فعول. تو لام کلمے کو دیکھیں آخری حرف کو دیکھیں آخری لیٹر کو دیکھیں یہ کبھی نہیں بدلے گا تو فعل ہی رہے گا. لیکن فعل مضارع معرب ہے. آخری اس کا جو لیٹر ہے آخری حرف ہے اس میں تبدیلی واقع ہوگی. تبدیلی واقع ہو سکتی ہے کبھی کسی صورت میں زبر فتحہ اور کبھی جزم لگ سکتی ہے. تو اوریجنل اس کا جو فارم ہے اوریجنل فارم وہ یفعلو ہے. یفعلو یعنی آخری حرف پہ آخری لیٹر پہ پیش آئے گی. لیکن یہ کبھی
چینج ہو جاتا ہے فورتھ نمبر 1 پہ، یعنی حالت نصب میں آ جاتا ہے، آخری حرف پہ زبر آ جاتی ہے، یا پھر حالت جزم، اس کو فارم نمبر 2 کہتے ہیں کہ یہ چینج ہو جاتا ہے فارم نمبر 2 میں، حالت جزم میں آ جاتا ہے، کبھی یفعلو، کبھی یفعلا اور کبھی یفعل ہوگا۔ تو آگے جب یہ چلے گا تو اب دیکھیں گے کہ مضارع کی بھی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں جیسے اسم کی ہوتی ہیں۔ مضارع کبھی مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا اور کبھی مجزوم ہوگا، لیکن اصل مضارع اوریجنل مرفوع ہوگا۔ تو جب اس کی گردان چلے گی تو 5 پہ جو ضمہ ہے، پیش ہے، وہ زبر میں یا پھر جزم میں چینج ہو جائے گا، لیکن 9 صیغوں پر جو نون ہے وہ نون گر جائے گی۔ 9 صیغوں پر نون آتی ہے 9 صیغوں پر نون آتی ہے، 2 کو چھوڑ کر 7 صیغے، ان کو نون اعرابی کہتے ہیں، وہ حالت نصب میں گر جاتے ہیں، اور مؤنث کا نون، اس کو نون النسوہ کہتے ہیں، وہ برقرار رہتا ہے۔ ہم اس گردان کو دیکھیں گے، 9 صیغوں پر آخر میں نون آتی ہے تو 2 چھوڑ کر باقی 7 صیغوں میں نون اعرابی کو ہم گرا دیں گے، ڈراپ کر دیں گے حالت نصب میں، اور مؤنث کا جو نون، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا نون النسوہ، وہ برقرار رہتا ہے، وہ نہیں گرتا۔ تو انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ میں لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حروف ناصبہ المضارع، تو دیکھتے ہیں کہ مضارع کو زبر دینے والے حروف کون سے ہیں۔ ان، لن، کئی، اذن اور حتی۔ ان کا مطلب کہ، لن ہرگز نہیں، اور یہ زوردار نفی کے معنی میں آتا ہے اور مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ لام کئی ہے، لام کئی، تاکہ، لیُدِلَّ، یہ اصل لفظ تھا، یُدِلُّ، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، اور یہ ہونا چاہیے تھا یُدِلُّ، لیکن لام کئی لگنے سے آخری ہم لیٹر کو دیکھیں اس پہ زبر آ گئی ہے، اس نے اس کو نصب دے دیا، کس نے؟ لام کئی نے، لیُدِلَّ، تاکہ وہ گمراہ کرے۔ اب حروف جو لیٹرز ناصبہ ہیں ان میں ان ہے، اگر ان پہلے ہوتا تو این یُدِلَّ، یہ کہ وہ گمراہ ہو، لن یُدِلَّ، ہرگز وہ گمراہ نہ کرے، ہرگز وہ گمراہ نہ کرے، ٹھیک ہے، این یُدِلَّ، کہ وہ گمراہ کرے، لن یُدِلَّ، ہرگز وہ گمراہ نہ کرے، جیسے کلام پاک میں ہے لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہ کریں گے علی طعام واحد، تو زوردار نفی ہو گئی اور مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ دیکھ لیں مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، لیکن لن لگنے سے مستقبل کے ساتھ یہ مخصوص ہو جاتا ہے۔ پھر کئی لگائیں تو کئی یُدِلَّ، تاکہ وہ گمراہ کرے، اس کا مطلب بھی کئی تاکہ ہے، اور لی کا مطلب بھی تاکہ ہے، اور اس کو لام کئی کہتے ہیں، لام کئی، کئی کا مطلب بھی تاکہ اور لام کئی بھی تاکہ، اور کبھی کئی کبھی لکئی بھی آتا ہے، اور یہ ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اذن، تب، اذن یُدِلَّ، تب وہ گمراہ کرے، تو اذن بھی مضارع کے آخر میں نصب دیتا ہے، اور حتی بھی، حتی، تو یہ تمام وہ حروف ہیں جو مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ لیُدِلَّ، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے، واو اور یتخذ، وہ بنا لے، یہ لفظ تھا یتخذو، لیکن لی کیونکہ یہ ٹیکسٹ میں چل رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، تو لیُدِلَّ، اب یتخذ، یہاں پہ لی نہیں لگا لیکن اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو یتخذ، وہ بنا دے، ہاں اس کو، ہزوا، مذاق، اولئک، وہ لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب، اور مہین، رسوا کرنے والا۔ عذاب مہین مرکب توصیفی ہے، مہین اسم فاعل، ہون سے، ہاؤ و نون، اہانہ سے، مہین رسوا کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے۔
واو اور اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، یہ واحد مؤنث غائب، الا پر ہی اس کے آیاتنا ہماری آیتیں، واللہ وہ مڑ جاتا ہے، وہ پھر جاتا ہے، مستکبرن تکبر کرنے والا، مستکبر اس میں فاعل ہے، استکبار باب استفعال، کأن گویا کہ لم نہیں، یسمع اس نے سنا۔ اب دیکھیں لم جو ہے وہ مضارع کو جزم دیتا ہے، یہ یسمعو تھا، یسمعو، لیکن لم آنے سے یہ یسمع ہو گیا، اس نے نہیں سنا۔ ما سمع، جب ہم ماضی کے ساتھ ما لگاتے ہیں یا مضارع کے ساتھ ہم لم لگاتے ہیں تو ایک ہی میننگ ہے، اس نے نہیں سنا، اس کو ماضی میں یہ لے کر آیا لم، ماضی منفی کے معنی میں، لیکن اس نے مضارع کو جزم دے دی، مضارع پہ جو جزم ہے وہ لم کی وجہ سے ہے، لم یسمع، اس نے نہیں سنا، ہاں اس کو، کأنہ گویا کہ، فی میں، اذنئی، اذن، اور یہ اذن نین تھا، اذنئی ہی، یہ مرکب اضافی ہے تو اذن کا تثنیہ اذنین، اور نون گر جاتا ہے مضاف کا، تو اذنینی، تو عربی زبان کی اپنی ایک لطافت، خوبصورتی اور ایک باریکی اور حسن ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو سننے میں گراں گزرے یا اچھا نہ لگے تو وہ اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں اس لفظ کو، تو اذنئی، کان، دونوں کان ہی اس کے وقرا، وقر کہتے ہیں کان میں بھاری پن، قرت اذنہ، کان میں ثقل ہو جانا، بھاری پن ہو جانا، وقر کہتے ہیں بوجھ کو، الحمل الثقیل، بھاری بوجھ کو کہا جاتا ہے، بس بشر، خوشخبری دے دے، وہ اس کو بھی ساتھ، عذاب، عذاب، اور علیم، دردناک کے۔ اچھا، گدھے اور خچر کے ایک بوجھ کو وقر کہا جاتا ہے، اڈنکی لوڈ، اور اونٹ کے بوجھ کو وسق کہا جاتا ہے، اکیمل لوڈ۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اور عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے، جنات جنات، النعیم نعمتوں کے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، مرکب اضافی، حقاً برحق، ٹرو پکا سچا، واو اور ہوا وہ، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، بغیر بغیر، آمادن ستون کے، بغیر ستونوں کے، عماد کی جمع عمد، ترون تم دیکھتے ہو، رؤیہ سے دیکھنا، ترون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، ترون تم دیکھتے ہو، ہا اس کو، واو اور، القا اس نے ڈالے، فی الارض زمین میں، رواسی راسیہ کی جمع ماؤنٹینز پہاڑ، ان کے تمید کہ وہ ہلتی رہے، بکم تمہارے ساتھ، مادہ یمیدو باب زارہ و یضربو ہے، میم یا دال اس کا روٹ ہے، ہلنا حرکت نہ کرنا، تو دونوں اس کے مطلب ہیں، مید ہلنا اور حرکت کرنا، تو ان تمیدہ میں یہ لا جو ہے یہ ڈراپڈ ہے، یہ محذوف ہے کہ وہ لے کر تمہیں ہلنا جائیں۔ اب دیکھیں یہ لفظ تھا تمیدو، تو ان نے آ کر اس کو تمیدہ کر دیا، ان، لن، کئی، اذن اور حتی، یہ وہ حروف ہیں جو مضارع کو نصب دیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ تمیدہ ہو گیا کہ وہ ہلتی رہے، بکم تمہارے ساتھ، اور لا اس میں ڈراپڈ ہے، لا اس میں محذوف ہے کہ وہ لے کر تمہیں ڈھلک نہ جائے، واو اور بث اس نے پھیلائے۔ اچھا، رواسی جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے پہاڑ، راسیتن ثابتہ، ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کو رواسی کہتے ہیں،
ویسے پہاڑوں کو جبال بھی کہا جاتا ہے، لیکن ٹھہرے ہوئے پہاڑ رواسی تو باریک باریک سا ان میں فرق ہے۔ ان تمید بکم یعنی لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ تمہیں لے کر وہ ڈولتی نہ رہے۔ جیسے میں نے کہا کہ لا اس میں انہوں نے ڈراپ کر دیا تو انڈرسٹوڈ ہے، مقدر ہے، اس میں چھپا ہوا ہے لا۔ بسا اس نے پھیلائے، فیہا اس میں، من سے، کلی ہر دابہ حرکت کرنے والی، دابہ کہتے ہیں پاؤں پر چلنے والے، رینگنے والے۔ واو اور انزلنا ہم نے اتارا، من السمائی آسمان سے، باءن پانی، پس انبتنا ہم نے اگائے، فیہا اس میں، من سے، کلی ہر زوج جوڑا اور کریم عمدہ۔ کریم زوجین کریم صفت موصوف کے مرکب توصیفی ہے، کریم فیض دینے والے، فیض بخش، فائدہ مند، عمدہ۔ ہاذا یہ، خلق اللہ اللہ کی تخلیق، خلق اللہ مرکب اضافی ہے۔ پس ارو تم دکھاؤ، نی مجھ کو، حرف ارو فعل امر جمع مذکر حاضر ارو، اور نی نون وقایا کا ہے، اصل یہ یا تھا تو ارو یہ عجیب سا لگتا تو ارونی نون کا اضافہ کر دیا گیا، تو نون کا الگ سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو نی یہ واحد متکلم یہ ضمیر ہے، اس میں ضمیر یا مجھے، ارو دکھاؤ، نی مجھ کو، ماذا کیا، حرف استفہام، خلقا پیدا کیا، الذین وہ جو، انہوں نے جو، من سے دونہ اس کے علاوہ، بلکہ الظالمون ظالم کی جمع الظالمون، فی میں ضلال گمراہی، مبین واضح ہے، ضلال مبین یہ مرکب توصیفی ہے۔ سورۃ لقمان مکیہ، اس کی 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں یا محکم کتاب کی آیات ہیں۔ کلام پاک کو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام پاک میں کچھ صورتیں دوسری صورتوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔ سورۃ لقمان سورہ بقرہ کے مشابہ ہے، اس کا بھی شروع کا یہی سبجیکٹ یہی مضمون تھا، وہ بھی الف لام میم سے اس کا آغاز ہوا، اور وہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں پہ تلک آیات الکتاب الحکیم سے اس کا آغاز ہوا، تو تھوڑے سے فرق سے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، انتہائی حسین کلام ہے، خوبصورت کلام ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں اور اس کے کئی رنگ ہیں۔ تو جیسے خوبصورت پھول کئی رنگوں کے ہوتے ہیں اور ان کی خوشبوئیں الگ الگ سے ہوتی ہیں اور کبھی ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو اللہ کا کلام بھی ایسے ہے۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ یہ کتاب کس کو فائدہ دے گی، کس کو صحیح راہ پہ چلائے گی، کس کو راستہ دکھائے گی، کس کے لیے باعث رحمت و بخشش ہوگی، مہربانی ہوگی، باعث کرم ہوگی، فضل ہوگی، احسان کرنے والوں کے لیے۔ وہاں پہ ہدی للمتقین ہم نے پڑھا، یہاں رحمت کا بھی اضافہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور متقین کے بجائے اللہ تعالیٰ محسنین لے کر آئے۔ تو محسن کون ہے؟ وہ متقین سے بلند ترین درجے پر فائز ہے۔ کہا کہ اذا متقوا واحسنوا، تو یہ سٹیجز ہیں، یہ گریڈز ہیں، تو اعلیٰ ترین منزل کیا ہے؟ وہ احسان کی منزل ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہم نے دیکھا کہ جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے، تو فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اے انسان تو ایسے کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی، تو نہیں دیکھ رہا، تو ایسا محسوس کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظروں کو اپنے اوپر سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔
اللہ کی نظریں تجھ پہ ہیں تو تیری عبادت میں حسن آئے گا، تیری عبادت میں خوبصورتی آئے گی۔ اور محسن کون ہے؟ جو اپنی قوتوں سے صحیح کام کرتا ہے، فطرت کی صلاحیتوں کو زندہ رکھتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے صحیح سمت میں اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کا تعارف کرایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو حکمت و دانش سے پر ہے، یہ محکم ہے اور یہ صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے آئی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، پھر اللہ نے تعارف بھی محسنین کا کرا دیا کہ محسنین کون ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو محسن کی بات ہو رہی تھی۔ محسن وہ ہے جو جسم اور روح کے تقاضے پورے کرے، بہترین طور پہ حق دے، جسمانی اور روحانی وجود کو بیلنس رکھے۔ اور یہ کتاب اسی لیے آئی، طریقے بتانے کے لیے آئی، صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے آئی۔ تو فرمایا کہ محسن وہ ہیں جو بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت بلال کو فرمایا کہ ارحنا بہا، آپ کو نماز کی کریونگ ہوتی، آپ کو شوق ہوتا، آپ فرماتے کہ ارحنا بہا، مجھے نماز سے ٹھنڈک عطا فرما، خوشی تو مجھے دے اے بلال، مجھے راحت دے۔ تو فرمایا کہ نماز میں لمبا قیام موت کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اور وقت کا بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے؟ وقت کا بہترین خرچ کیا ہے؟ کہ آپ وقت کو نماز سے سجا دیں۔ کسی صحابی نے آپ کی جنت میں رفاقت چاہی تو آپ نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، سجدے زیادہ کرو، ایکسٹرا نوافل پڑھو تو جنت میں تجھے میرا ساتھ ملے گا۔ تو بہت خوبصورت یہ بیلنس ہے، امیزنگ بیلنس ہے کہ وقت کا حساب نماز سے اور پیسے کا حساب زکوٰۃ سے ہوگا۔ وقت اور پیسہ اصل دولت ہیں۔ فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ اس کا وائوہ نہیں لے جایا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کہ یہ پیسہ، وقت اور جوانی کن کاموں میں صرف کی؟ تو آخرت میں ان چیزوں کا حساب ہوگا۔ نماز خود انسان کو فائدہ دیتی ہے اور زکوٰۃ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو نماز حقوق اللہ میں سے ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کلام پاک دنیا میں گائیڈنس دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، اور آخرت میں قرآن پاک کے بدولت فضل و رحمت ملے گی۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اپنے وقت کو بھی سجائیں اور اپنے پیسے کو بھی سجا دیں۔ اور یاد رکھیے کہ آخرت کا عقیدہ ایسا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے جو انسان کے عمل اور کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک شخص چل کے آئے، جب اس آیت پہ پہنچے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو کہا تکفینی ذرتان، مجھے 2 ذرے کافی ہو گئے کہ جو دنیا میں ذرا برابر بھی اچھا کرو گے تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچاؤ گے، اس کا اجر ملے گا، اور جو تم برا کرو گے ذرا برابر بھی تو آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہیں، کامیابی ان کا مقدر ہے۔ جو قرآن پاک سے فائدہ اٹھائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، وہ صحیح راہ پہ چلیں گے۔ تو بعین ہی یہی آیت سورۃ البقرہ میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے
جو کلام دل فریب کو خریدتا ہے، کلام دل فریب کو ترجیح دیتا ہے. اور کیوں دیتا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ اللہ کی راہ سے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر دے، صحیح راہ سے ہٹا دے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ہر وہ کام جو غفلت کا سبب بنے، حرام میں انڈلج کرے، تو وہ لہو الحدیث ہے. قرآن پاک میں اس کو زخرف القولی بھی کہا گیا. فرمایا یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ ہوا واللہ الغنا، یہ موسیقی اور گانے، ڈرامے، افسانے ہیں جو انسان کو قرآن پاک سے غافل کر دیتے ہیں، احسن الحدیث سے غافل کر دیتے ہیں. زندگی کے ہر گوشے میں جب لہو الحدیث شامل ہوتا ہے تو انسان احسن الحدیث سے غافل ہو جاتا ہے. تو نضر بن حارث یہ رؤسائے قریش میں سے تھا، قریش کا رئیس تھا. تو جب اس نے لوگوں کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک سنتے ہیں اور عرب کے لوگ ان کو شعر و شاعری کا ذوق تھا، تو لوگ جب قرآن پاک کو سنتے، قرآن پاک کے گرویدہ ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے، تو اس نے کہا ساحر اور کاہن، شاعر، مجنوں کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یوں کرتے ہیں، اس کا کوئی الٹرنیٹ دیکھتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، تو اس کے بدلے کچھ اور لے کر آتے ہیں. تو وہ شام سے گانے والی لونڈیاں لے کر آیا. اب وہ اپنی محفلوں میں رستم اور اسفندیار کی داستانیں سنا کر محفلیں سجاتا، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے، احسن الحدیث اور طیب من القول سے غافل ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جلس الی قینۃ یسمع منہا صب فی اذنیہ، جو گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر گانا سنے، روز محشر کان میں اس کے پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اللہ نے عباد الرحمن کے بارے میں بتایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو سے گزرتے ہیں، کسی بیہودہ بات سے، بیہودہ کلام سے جب وہ دیکھتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں، اس محفل میں نہیں بیٹھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک زمین دھنسے گی، صورتیں مسخ ہوں گی اور پتھروں کی بارش ہوگی ان لوگوں پر جو پیشہ ور گانے والیوں کو اپنا لیں گے، شراب پیئیں گے اور ریشم پہنیں گے. فرمایا الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الشجر، یہ غنا موسیقی نفاق کو اگاتی ہے جیسا کہ پانی درخت کو اگاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ سب کیا ہے؟ بیہودہ چیزیں ہیں، لہو الحدیث ہے. تو پوچھا گیا کہ لہو الحدیث کیا ہے؟ فرمایا هو الغناء واشباہہ، موسیقی اور اس جیسی چیزیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، تو جو لہو الحدیث کا دل دادہ ہوتا ہے، شوقین ہوتا ہے، اس کو جب کلام پاک کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے مڑ جاتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے، وزن ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دو. جب موسیقی زیادہ سنیں گے تو قرآن پاک اثر نہیں کرے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت بھری جنات ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں محفل موسیقی سجائیں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا،
اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، تم اس کو دیکھتے ہو، وہ اس کی حکمت اور کاریگری کا اعجاز ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اس نے زمین میں پہاڑ ڈالے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، جھک نہ جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، 10 لاکھ قسمیں ہیں زمین پر جانوروں کی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہم نے اس میں ہر طرح کے عمدہ جوڑے اگا دیے، حیوانات کے، نباتات کے، جمادات کے جوڑے جوڑے ہیں، اور اللہ واحد ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِی، اب ذرا مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کہ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا، بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل بات یہ ہے کہ ظالم واضح گمراہی میں ہیں۔ تو ایک طرف لہو الحدیث کی بات ہوئی اور فرمایا کہ جائز تفریحات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور شعر کے بارے میں کہہ دیا کہ ان من الشعر حکمہ، بعض شعر ایسے ہیں جو حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، عربی کو سیکھو کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان الشعر دیوان العرب، شعر تو عربوں کی تاریخ ہے۔ حضرت عائشہ کو آپ نے ایک کھیل دکھایا اور فرمایا کہ الہوا والعبوا فانی اکرہ ان یری فی دینکم غلظہ، تو کبھی کبھی کھیل لیا کرو، میں ناپسند کرتا ہوں کہ دین میں سختی کو، خشکی کو اور شدت کو دیکھوں۔ فرمایا روح القلوب ساعتا فساعتا، کبھی کبھی اس کو آرام دیا کرو تو جائز تفریحات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن اس کو مقصد نہیں بنا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا کریں، اللہ تعالیٰ کلام پاک سمجھنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ ہم نے ایک بیج ڈال دیا، اللہ تعالیٰ اس بیج کو کھیت بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کو پڑھنے اور پڑھانے اور سننے اور سنانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے فیض یاب کر دیں، اور دنیا آخرت کے شرور سے ہمیں بچا لیں۔ اللہ اس وبا کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور اسلام کو عزت عطا فرمائے، اور اسلام کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص بندیاں بنا لیں، چنی ہوئی بندیاں بنا لیں، محبوبات مقربات بندیاں بنا لیں جب تک زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔